الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ٹاپک کے اوپر ہے۔ وہ ٹاپک کیا ہے جی؟ وسوسہ اور وہم۔ آج کل چونکہ لوگوں کے اندر وسوسہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور وہم کی بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس حوالے سے یہ ویڈیو آج بن رہی ہے۔ اور سب سے پہلے تو جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے سورۃ الناس، اس کا میں پہلے ترجمہ کر لوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الناس جو ہے وہ ساری کی ساری سورت اسی موضوع کے اوپر ہے۔ اس کا ترجمہ کر لوں تاکہ اس کے ترجمے کے حساب سے پھر آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس بارے میں ڈسکس کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کے، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس اس مخلوق کے شر سے جو وسوسے ڈالتا ہے اور چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس لوگوں میں سے بھی ہے وہ اور جنات میں سے بھی ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، بنیادی طور پر یاد رکھیں وسوسے کی دو قسمیں ہیں۔ وسوسے کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک وہ وسوسہ ہے جو ایمان کے متعلق اکثر و بیشتر ہمارے دلوں کے اندر وسوسہ آتا ہے، ایمان کے متعلق۔ بعض مرتبہ انسان سوچتا ہے کہ یار میں مسلمان ہوں تو کیا میرا مذہب ٹھیک ہے؟ میں نبیوں کو مانتا ہوں، کیا نبیوں کو ماننا ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے کیا میرا مذہب اسلام ہے، کیا اسلام ٹھیک ہے؟ کیونکہ دنیا کے اندر مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں، تو ان سارے چیزوں کو لے کر اس کے دل کے اندر ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے متعلق دل کے اندر وسوسہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا میں اللہ کو مانتا ہوں اور دوسرے لوگ، کوئی بت کو مانتا ہے، کوئی قبر پرستی کرتا ہے، کوئی پیر پرستی کرتا ہے، کیا میں اپنے اس مذہب کے اوپر صحیح طریقے سے چل رہا ہوں؟ کیا میرا یہ مذہب ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے بہت سے وسوسے دلوں کے اندر آتے ہیں۔ اس طریقے سے وسوسے کی اسی میں ایک قسم یہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ گناہوں کی طرف وسوسہ جاتا ہے، دلوں کے اندر وسوسہ آتا ہے کہ یہ کام کر لوں، یا زبان سے یہ گناہ سرزد ہو جائے، یا آنکھوں سے یہ گناہ کر لوں، یا ذہن میں ایک سوچ آ رہی ہے فلانے گناہ کو کرنے کے لیے وہ گناہ کر لوں۔ اس طرح کے قسم کے وسوسے آتے ہیں۔ ان دونوں وسوسوں میں بنیادی طور پر سب سے زیادہ جو خطرناک وسوسہ ہے نا جی، وہ ایمان کا وسوسہ ہے۔ عموماً مسلمان کے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ وسوسے سے کوئی بھی شخص خالی نہیں ہے، چاہے وہ عام مسلمان ہو، چاہے وہ ولی اللہ ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، کوئی بھی شخص جو ہے وسوسے سے خالی نہیں ہے، دل کے اندر ان خیالات کے آنے سے خالی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ایمان کے متعلق اگر ہمارے کسی کے ذہن میں بھی کوئی وسوسہ آ رہا ہے، ایمان کے اندر خدا نخواستہ شک پیدا ہو رہا ہے، دین کے اندر شک پیدا ہو رہا ہے، مذہب کے اندر شک پیدا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے کے اندر شک پیدا ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہی چیزوں کو لے کر بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اور صحابی آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، میرے دل کے اندر ایسے وسوسے آتے ہیں اپنے ایمان کو لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لے کر اور آپ کو لے کر، ایسے وسوسے آتے ہیں کہ وہ وسوسے میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتا ہوں۔ یعنی میرے لیے جل جانا، مر جانا آسان ہے، لیکن وہ وسوسے میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی، اور اس کو تسلی دے کر فرمایا کہ ذالک صریح الایمان، یہ صریح ایمان کی نشانی ہے، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ تمہارے دل کے اندر ایمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وسوسے لانا جو ہے نا جی، یہ شیطان کا کام ہے،
اور شیطان ہمیشہ اس دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے جس دل کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے، جس دل کے اندر ایمان کی دولت موجود ہوتی ہے اس دل کے اندر شیطان ہمیشہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس لیے ان وسوسوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہمیشہ اس دل میں آتا ہے جس دل کے اندر ایمان کی دولت موجود ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ڈاکو اس گھر میں جاتا ہے جس گھر کے اندر دولت موجود ہوتی ہے۔ جس گھر کے اندر دولت نہ ہو، یا جو جھونپڑی ہو، خالی میدان ہو، ہے بھئی کٹیا سی بنی ہو، تو اس گھر کے اندر ڈاکو کے آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ڈاکو ہمیشہ جناب اسی گھر میں جاتا ہے جس گھر کے اندر جناب دولت پڑی ہوئی ہے، مال پڑا ہوا ہے۔ تو شیطان چونکہ ایمان کا ڈاکو ہے تو شیطان بھی اسی دل کے اندر آتا ہے جس دل کے اندر ایمان کی دولت موجود ہو۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک خوشی کی بات اس حوالے سے ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کی دولت موجود ہے۔ دیکھیں نا جی، یہ خیالات کافر کو کیوں نہیں آتے؟ یہ وسوسے کافر کو کیوں نہیں آتے؟ یہ وسوسے کافر کو اس لیے نہیں آتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ وہ تو پہلے ہی شیطان کے راستے پر چل رہا ہے، وہ تو پہلے ہی شیطان کے منصوبے کے اوپر چل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو نام کے مسلمان ہیں، جن کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کو بھی یہ وسوسے نہیں آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو پہلے ہی شیطان کے اس راستے پر اور اس منصوبے پر جناب چل رہے ہوتے ہیں، شیطان کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا شیطان کی طرف سے ان کو وسوسے نہیں آتے۔ ہمیشہ وسوسہ جو ہے یہ اس شخص کو آئے گا جو صاحب ایمان ہے، جس کے اندر ایمان موجود ہے۔ شیطان جناب اس کے دل کے اوپر حملہ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا ایمان خراب کرنا چاہتا ہے۔ تو اس صورتحال میں ایک طرف تو یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہمارے دل کے اندر ایمان موجود ہے، شیطان اس پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، اور دوسری طرف یہ ایک پریشان کن بات یہ ہے کہ ہم اس وسوسے کو کیسے ختم کریں۔ سوال یہ ہے، سب سے پہلی بات تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ شیطان انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک طرح سے تو نازک پیدا کیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، لیکن روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ مضبوط پیدا کیا۔ ایک طرف سے انسان کمزور ہے، لیکن دوسری طرف روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے تو کمزور ہے، روحانی اعتبار سے اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کی کوئی روحانی طاقت اس کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی آیت ہے، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، کہ شیطان جو ہے یہ سرگوشیاں کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں، لیکن یہ ان کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر کوئی چیز بھی جو ہے نا جی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے اوپر ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شیطان آپ کو بہکا سکتا ہے، وسوسے ڈال سکتا ہے، ذہنوں کے اندر آپ کو قسم قسم کے خیالات تو آ سکتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شیطان کبھی بھی آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر برائی کی طرف لے کر نہیں جائے گا، گریبان سے پکڑ کر برائی کے اندر نہیں لگائے گا، دھکے دے کر برائی کے اندر نہیں لگائے گا۔ اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دی ہے۔ شیطان کے پاس اتنی طاقت تو موجود ہے کہ وہ آپ کے جسم کے چھوٹے چھوٹے خلیات کے ذریعے آپ کے رگوں تک تو جا سکتا ہے، آپ کے جسموں میں پھر سکتا ہے بھائی، لیکن اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر کسی گناہ کے اندر مبتلا کر دے۔ تو سب سے پہلے کام جو ہے نا جی آپ نے یہ کرنا ہے، علاج یہ ہے وسوسے کا کہ آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرا علاج اس کے لیے یہ ہے کہ سورۃ الناس کی کثرت کے ساتھ تلاوت ہونی چاہیے، سورۃ الناس کی کثرت کے ساتھ تلاوت ہونی چاہیے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ سورۃ الناس ہے، اس کی کثرت کے ساتھ جو ہے نا جی تلاوت ہونی چاہیے۔ جب ہم اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں گے تو شیطان ہمارے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ ہے وسوسے کا علاج۔ اس کے بعد وسوسے کی دوسری قسم، دو قسم میں نے بتائی تھی، وسوسے کی دوسری قسم جو ہے نا جی وہ ہے وہم، وہ ہے وہم، اور یہ ایک بیماری ہے، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ اور بیماری کیا ہے؟ بیماری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ناپاک سمجھتے ہیں، یہ بیماری ہے۔ ہماری ایک عزیز ہیں، وہ عزیزہ ہیں، وہ وسوسے کی وہم کی بیماری کے اندر اتنا مبتلا ہے، اتنی مبتلا ہے کہ وہ جب ان کے گھر والے باہر جاتے ہیں تو گھر والوں کو اس وقت تک اندر آنے نہیں دیتی جب تک وہ نہا کر نئے کپڑے، دوسرے صاف کپڑے نہ پہن لیں۔ اتنی وہم کے اندر مبتلا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ
اپنے آپ کو بھی ناپاک سمجھتی ہے، اس لیے ہمیشہ جناب وضو میں لگی رہتی ہیں اور نہانے دھونے میں لگی رہتی ہیں، اور دوسروں کو بھی ناپاک سمجھتی ہیں، اس لیے ان کو جناب بغیر نہائے دھوئے گھر کے اندر نہیں گھسنے دیتی۔ تو یہ وہم جو ہے نا جی، یہ ایک بیماری ہے اور یہ ناپاکی کی بیماری ہے۔ مثلا ایک جو وہم کا مریض ہے وہ کیا نام وضو کرتا ہے تو گھنٹوں وضو میں لگ جاتے ہیں، نہانے کے لیے واش روم میں گھستا ہے تو گھنٹوں نہانے میں لگ جاتے ہیں، کپڑے دھونے کے لیے جناب شروع ہوتے ہیں تو گھنٹوں کپڑے دھونے میں لگ جاتے ہیں، ہاتھ دھونا شروع کرتے ہیں تو گھنٹوں ہاتھ دھونے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو وہم کی بیماری ہے اور وہ سارا دن جناب غسل خانے کے اندر نہاتا رہتا ہے کہ میں ابھی پاک نہیں ہوا، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کے ناک سے بھی خون آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کا وہم ختم نہیں ہوتا۔ ابھی بھی اس کو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ میری فلانی جگہ پر پانی نہیں لگا، میری فلانی جگہ پہ ابھی گندی ہے، میرے فلانی جگہ پر پانی نہیں آیا، میں ناپاک ہوں۔ تو یاد رکھیں یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے، وہم کی بیماری یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ وہ کیسے؟ کہ شیطان آپ کو وضو میں لگائے رکھتا ہے اور ادھر سے نماز آپ کی لیٹ ہو جاتی، شیطان آپ کو وضو میں لگائے رہتا ہے اور ادھر سے بہت سی چیزیں آپ کی رہ جاتی ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گناہ آپ کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں اور شیطان کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ وہم کا علاج بہت سے علماء کرام نے اس پر ویڈیوز بھی بنائی ہیں، بہت سے جناب ہاسپٹل کھل گئے ہیں وہم کے علاج کے لیے، ایون کہ لوگوں کو کرنٹ بھی دیے جاتے ہیں، دماغوں پر کرنٹ دیے جاتے ہیں کہ اس کا وہم کی بیماری ٹھیک ہو جائے، حالانکہ اس کا میڈیکل کے ساتھ میرے خیال میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہم کا علاج یہ ہے، یاد رکھیں، سب سے پہلی بات یاد رکھیں، شریعت نے وضو کرنے کا جو بتایا ہے، 1 مرتبہ عضو دھونا جو ہے یہ فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس سے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہم ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اگر کسی کو وہم ہے، وہ جناب مثال کے طور پر ناک میں پانی ڈال رہا ہے اور 3 دفعہ سے زیادہ ہو گیا ہے، اب اس کی وہم کی بیماری کو آپ چھڑانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کا یہ ذہن بنائیں کہ بھئی 3 مرتبہ ناک میں ڈالنے کے بعد بھی اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ میرے ناک میں پانی نہیں پہنچا ہے تو اس کے بعد آپ اپنے اس عمل کی خود مخالفت کریں، آپ اپنے اس عمل کی خود مخالفت کریں۔ مثلا 3 مرتبہ آپ نے پاؤں دھو لیے، کیوں وضو کر رہے ہیں 3 مرتبہ پاؤں دھونا سنت ہے، 3 مرتبہ آپ نے پاؤں دھو لیے، اب آپ کو وہم کی بیماری ہے، آپ 3 مرتبہ دھونے کے بعد بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی پاؤں ابھی تک گیلے نہیں ہوئے، ٹخنے ابھی تک گیلے نہیں ہوئے، دوبارہ دھو رہے ہیں۔ اگر آپ اس وہم کی بیماری سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر اس طرح جبر کرنا ہوگا کہ آپ اپنے اس عمل کی خود مخالفت کریں کہ بھئی اگر آپ پانی نہیں بھی پہنچا ہے تو میں اس کو دوبارہ نہیں دھوؤں گا۔ یہ میں بات آپ کو ایسے نہیں بتا رہا ہوں، یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں وضو کر رہا تھا، وضو کرنے کے بعد اٹھا اور تھوڑے دور جانے کے بعد مجھے خیال ہوا کہ یار میری کوہنی ابھی گیلی نہیں ہوئی تھی اور میں نے وضو ختم کر دیا۔ تو کہتا ہے کہ میرے ذہن میں خیال آیا تو میں واپس گیا، واپس جا کر دوبارہ اپنی کوہنی گیلی کی اور واپس آیا، واپس جب آیا پھر مجھے خیال آیا کہ میری دوسری کوہنی جناب ابھی تک سوکھی ہوئی ہے، پھر میں واپس گیا، واپس جا کر دوسری کوہنی جناب میں نے دھوئی، پھر تیسری مرتبہ پھر مجھے خیال آیا کہ یار شاید میرا ٹخنے ابھی تک جو ہے نا جی صاف نہیں ہوئے، میرے ٹخنے تک ابھی تک پانی نہیں پہنچا ہے، لہٰذا جب مجھے خیال آیا میں جانے لگا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یار یہ 3 مرتبہ خیالات کیسے آ سکتے ہیں؟ پھر مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ چیز جو ہے نا جی شیطان کی طرف سے ہو رہی ہے تاکہ شیطان مجھے نماز سے نکال سکے، چونکہ نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے۔ انہوں نے پھر وہاں پر یہ تہیہ کیا اور یہ سوچا اور سوچ کر اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ اب چاہے میرے ٹخنے سوکھے بھی ہیں میں دوبارہ جناب ٹخنوں کے اوپر پانی نہیں ڈالوں گا۔ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ خیال اپنے ذہن میں شروع کیا اور اس کی مخالفت، اپنے اس فعل کی مخالفت کرنی شروع کی، اپنی سوچ کی مخالفت کرنی شروع کی، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ سوچ میرے ذہن سے نکل گئی، اور اگر میں مخالفت نہ کرتا تو میں ساری زندگی اسی کام میں لگا رہتا۔ تو اس کا پہلا علاج جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ اپنے اس عمل کی آپ مخالفت کریں، اپنے اس عمل کی آپ مخالفت کریں۔ اور اسی پر ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، جب بھی میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، یعنی میری ہوا خارج ہوگی، میرا وضو ٹوٹ گیا، تو پھر میں نماز توڑتا ہوں، نماز توڑ کر دوبارہ وضو کرتا ہوں، وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھتا ہوں، اور کئی مرتبہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، دنیا کے سب سے بڑے حکیم اور حکمت کو جاننے والے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ اس شخص کو وہم کی بیماری ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا کہ بھئی ایسا ہے کہ جب تک تمہیں اس
ہوا کی اسمیل نہ آئے اس وقت تک تم وضو نہ کرنا. جب تمہیں اسمیل آ جائے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اب جناب وضو تمہارا ٹوٹ گیا, تو پھر اس کے لیے وضو کر کے لیے جاؤ. اگر اسمیل نہ آئے, چاہے تمہارے ذہن میں ہزاروں خیالات آتے رہیں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے, آپ اپنی نماز جاری رکھیں. ایسا کیوں فرمایا؟ ایسا اس لیے فرمایا کہ اس شخص کو یقین نہیں تھا, وہ شک کی بنیاد پر بار بار وضو کر رہا تھا اور بار بار نماز پڑھ رہا تھا. تو یہ طریقہ علاج اللہ کے نبی نے اس کو بتایا. اس کو بتانے کے بعد اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جناب اس کی وہم کی جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی. اور یہ جو حدیث ہے, اس حدیث سے ہم لوگ بہت اکثر علماء کرام اور اکثر لوگ غلط فہمی میں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہوا اگر خارج ہو جائے تو جب تک اسمیل نہیں آتی تو وضو نہیں ٹوٹتا. ایسا نہیں ہے. ہوا خارج ہو جائے, چاہے آواز کے ساتھ, چاہے ہلکی, چاہے اسمیل آئے, چاہے اسمیل نہ آئے, وضو ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کے نبی کا یہ فرمانا کہ جب اسمیل آئے تو وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا, یہ اس شخص کو سمجھانے کے لیے تھا, اس شخص کی اس وہم کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے تھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہمیں وہم کی بیماری لگی ہوئی ہے تو ہم اپنے اس عمل کی مخالفت جان بوجھ کر کریں. چاہے ہم نہیں بھی کر سکتے لیکن اس کو اپنے آپ کو مجبور کریں, اس کی مخالفت کریں, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مہینہ 2 مہینے بعد جناب ہماری وہم کی بیماری ختم ہو جائے گی. اور تیسرا علاج اس وہم کا یہ ہے, چونکہ یہ وہم جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. سب سے پہلے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے سورۃ الناس کی تلاوت کثرت سے کریں. اگر سورۃ الناس آپ کو نہیں آتی ہے یا آپ کو آتی ہے بار بار پڑھنا مشکل ہے تو اعوذ باللہ پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان دور ہوگا, تو جب شیطان دور ہوگا اور آپ کی وہم کی بیماری بھی ختم ہوتی ہے. ایک طرف آپ اعوذ باللہ کا ورد کریں کثرت کے ساتھ, دوسری طرف آپ اپنے آپ کو سمجھائیں اور اپنے عمل کی خود مخالفت کریں. جب آپ مخالفت کریں گے تو آپ کی وہم کی بیماری دور ہو جائے گی. تو یہ 2 قسم کی چیزیں ہیں جو آج کل لوگوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. ایک تو وسوسہ, ایمان کے متعلق بھی وسوسہ ہوتا ہے اور گناہوں کے متعلق بھی وسوسہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیء الا باذن اللہ. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ شیطان کی طرف سے وسوسے اور سرگوشیاں ہیں. وہ تمہیں رحمان کے کاموں سے ہٹانا چاہتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہ دے, جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ ہو. تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ گھبرانا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ علاج اپنا پراپر طریقے سے کریں, اپنے آپ کو سمجھائیں بجھائیں, اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ علاج ہے اس کے مطابق آپ اپنا علاج کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر سے آپ کے دل میں وسوسے آنا بھی ختم ہو جائیں گے. اور وہم جیسی یہ جو بیماری ہے, یہ جو لعنت ہے جو ہمارے بہت سے مسلمانوں کے اندر آئی ہوئی ہے, اس سے بھی ان کو چھٹکارا ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.